قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر ہے تو دوسرے کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خود ہدایت پر رہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم کے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اللہ کا حکم ہے اپنی اپنی انفرادی فکر ہر ایک پر غالب رہے۔ مجھے خود کچھ بننا ہے، مجھے خود کی اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اللہ کے یہاں مقرب اور مقبول بننا ہے۔ ضمناً فکر پورے عالم کی کریں گے، محنت پورے عالم کے اعتبار سے، لیکن ہماری ذاتی کوشش اور فکر اپنی ذات کی اصلاح۔ جو شخص اپنی ذات سے بے خبر رہے وہ دوسروں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود اپنے گھر میں بھی ہم وہ اصلاحی ماحول قائم نہیں کر سکتے۔ اپنی ذاتی اصلاح خود کے اعتبار سے فکر کریں۔ عام طور پر ہو یہ رہا ہے، اندھیرا دیکھ کر اندھیرے میں رہنے والے یہ سوچتے ہیں سب طرف تو اندھیرا ہے، تنہا اگر میرے پاس اجالا رہا تو کیا فائدہ۔ سب اسی سوچ میں ہے کہ سب تو اندھیرے میں ہیں، میں بھی اندھیرے میں ہوں، تو میں نے تنہا اجالا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سب تو اندھیرے میں حیران و پریشان ہے ہی، یہ خود بھی حیران و پریشان ہو گیا۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میرے پاس تنہا اجالے کے اسباب ہیں تو مجھے اجالا کر لینا چاہیے۔ تو اجالے سے خود اجالا، روشنی سے روشنی، چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، پھیلتی رہیں گی۔ ایک نے کیا تو 10 اجالے کی فکر کریں گے۔ اگر سبھی کہے کہ اندھیرا ہے تو پھر اندھیرا بڑھتا جائے گا، اور اگر ایک نے بھی اجالے کی فکر کیا تو ایک کے چراغ سے ہزاروں چراغ جلتے رہیں گے۔ نقصان یہاں ہو رہا ہے کہ ہم خود سے اجالا پیدا کرنے کی فکر ہی نہیں کر پا رہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ سب جگہ اندھیرا ہو رہا ہے، اپنے ذات میں بھی اندھیرا، گھر میں بھی اندھیرا، سارے ماحول اور معاشرے میں اندھیرا۔ اپنی ذاتی فکر کیا ہے کہ میرا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط بنے۔ جس کلمے کو پڑھا ہے وہ یقین مضبوط بنے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی محبت، عظمت اور اطاعت ہمارے زندگی میں پیدا ہو جائے۔ ہر بات میں مجھے اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، اپنا فیشن نہیں چلانا ہے، اپنا ماحول اور معاشرہ نہیں چلانا ہے، مجھے اپنی زندگی پر حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اپنی ذات پر فٹ کرانا ہے۔ جو انسان خود کی ذات پر 6 فٹ کے بدن پر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا، وہ اس دھرتی پر دین اسلام کو نہیں پھیلا سکتا۔ جب 6 فٹ پر نافذ نہیں کر سکا تو ہزاروں میل پر یہ کیا فٹ کر سکے گا۔ اصل یہ ہے کہ اپنے 6 فٹ پر وہ دین کو فٹ کرے، تو پھر اس سے خود بخود دنیا میں دین اور اسلام پھیلتا رہے گا۔ خود سے تو بے خبر ہے تو دنیا کے باخبر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آدمی اپنی ذات کی فکر کرے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ مجالس کا مقصود یہی ہے کہ ذاتی طور پر ہر شخص اپنی اصلاح، ذات کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث پاک میں ہے
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی ہیں اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمانے میں فتنے پھیلیں گے، ظلم ہوگا، زیادتیاں ہوگی، رشوت عام ہوگی، زنا عام ہوگا، کفر اور شرک کی لوگ دعوت دے رہے ہوں گے، دین پر جمنا مشکل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ ایسے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تمہارے لیے اب اپنے گھر اور بستی سے بہتر یہ ہے کہ تم پہاڑوں کے کناروں پہ جا کر تنہا اپنے آپ میں حفاظت میں لگ جاؤ۔ تو قرب قیامت یہ موقع آنے والا ہے، یہ حدیث میں ہے، آدمی اپنے ایمان کی فکر میں لگے رہے، اپنے ایمان کا بچاؤ سدباب کرے۔ بس اوقات آدمی اپنے سے بھی نکل جاتا ہے، دوسروں سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے جب آدمی اپنی ذات کی فکر کرے گا تو خود بخود اپنے بیوی کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے آل اولاد کی اس کے اندر فکریں آنا شروع ہو جائے گی، اور جب خود سے بے خبر ہوگا تو پھر بہت مشکل معاملہ ہے۔ اہل اللہ کے مجالس میں عام طور پر تنہا ذاتی فکر کرائی جاتی ہے تاکہ خود کے اندر ایک پاور پیدا ہو جائے، تو پھر یہ لاکھوں کی قسمتوں کو سنوارنے والا بن سکتا ہے، لاکھوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہے، لاکھوں کی قسمتوں کو درست کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم ذاتی طور پر اپنی فکر کریں گے۔ ہر ایک میں فکر ہونا چاہیے میرا دین ایمان مضبوط ہو، اور آپ نے ایمان مفصل پڑھا ہے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے ایسا ایمان لائے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، حدیث پاک میں ہے، آمنت باللہ پڑھو اور اس پر جمے رہو۔ اسی لیے بہت سو کو وسوسے آتے ہیں، حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا۔ کہیں وسوسے آ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ زمین اللہ نے، آسمان اللہ نے، ہوا پانی اللہ نے۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ میرے ماں باپ کو اللہ نے، دادا دادی کو اللہ نے، نانا نانی کو اللہ نے، اوپر تک سب کو اللہ نے۔ ایک وسوسہ آ سکتا ہے، پھر سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث میں ہے کہ ایسے وسوسے تم کو آ سکتے ہیں۔ جب ایسا وسوسہ آنا شروع ہوئے تو علاج بتایا گیا، ایسا ہو فوراً کہو قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، بس اب مجھے یہ ادھر جانا ہی نہیں ہے کس کو کس نے پیدا کیا، اللہ پر ایمان لایا، بس سب کو اللہ نے پیدا کیا، بات ختم ہو گئی، مجھے اب اگلی بات نہیں سوچنی ہے۔ اب اگر ایسے وسوسے پھر بھی آتے رہے تو ہم اپنی ذات سے وسوسوں کی طرف دھیان نہ ڈالیں، اپنے کام میں لگے رہے، تو ایسے وسوسے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ ایک صحابی نے یہی شکایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی، اللہ کے نبی ایسے برے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے یہ خیالات مجھے بالکل نہ آئے، لیکن ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں، مگر مجھے یہ خیال نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوتا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہے کہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ یعنی تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے بعد میں کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں مگر یہ خیال نہ آئے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور مجھے ایسا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ یعنی ایسے خیالات آئے تو دل میں برا جاننا کہ یہ مجھے نہیں آنا چاہیے، بس کافی ہے۔ اب آ رہے خیالات، آتے رہے خیالات، وسوسے اپنا کام کریں گے، تم اپنا کام کرو اور یقین جماؤ
بس میں اللہ پر ایمان لایا۔ خیالات وسوسوں کو دور کرنے کا علاج تنہا اللہ کی ذات پر ایمان کامل رہے۔ اور زمانہ کدھر ہی جائے، حالات کیسے ہی رہے، ابھی دیکھیے آپ، فیشن پرستی کا زمانہ ہے، ایک سے ایک فیشن، بال بنانے کے نئے نئے فیشن، کپڑے پہننے کے نئے نئے فیشن، جوتے چپل کے نئے نئے فیشن، گھروں میں رہنے سہنے کے نئے نئے فیشن، ہزاروں فیشن آ رہے ہیں۔ آپ اپنے دل پر کو سمجھائیں، اس دنیا میں ایسے ہزاروں فیشن آتے رہیں گے، اس میں صرف چمک دھمک ہے۔ میں ایمان لایا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا میں آپ نے بتائے ہوئے فیشن اور طریقے سے اچھا فیشن اور اچھا طریقہ قیامت تک آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سب بیکار ہیں، چمک دھمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، قرآن نے بڑی اچھی مثال اس کی دی۔ آج کل کے نئے نئے فیشنوں کی، داڑھی ایسی کاٹو، بس تھوڑے تھوڑے بال رہے، بال ایسے بناؤ کن پٹیوں کے پاس بالکل بال نہ رہے، اوپر کھڑے کھڑے بال نظر آئے، بالوں میں بھی ایسے لال کلر ڈالو کہ تم کو وہ ایسے لگے نہیں۔ یہ بال جو بنا رہے ہیں لوگ، نوجوان بچے، اور خواہ کے کلر والے بال بنا رہے ہیں۔ لباس ایسا پہنو، تنگ اور چست پینٹ، لباس ایسا آستین کٹ آستین ہاف آستین، ایسے لباس پہنو، شوٹ بوٹ ایسے کہ بس تم ایسے نظر آ جائیں۔ ایسے موقع پر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی یہ آیت بالکل صادق آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، آپ کسی روڈ پر کھڑے ہو، ہاوے پہ، مین ہاوے پہ، دور تک سیدھا راستہ نظر آتا ہے، لیکن ایک حد تک تو آپ کی نگاہ جائیں گی، وہاں تک درخت اور روڈ نظر آئے گا، راستہ، اور اس کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ آگے گویا پانی ہے، تالاب ہے، تالاب ہے، یا ریتیلے مقام پر جاؤ تو اس کو بس تالاب ہی تالاب پانی کا نظر آئے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک پیاسا شخص ایسے ہی راستے پہ نکلا اور پانی پانی تلاش کرتا رہا، تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ آگے تالاب ہے، جتنا دوڑ رہا ہے اتنا تالاب بولو دور ہوتا چلا جا رہا ہے، پانی ہے، حتی اذا جاء، یہاں تک کہ آخر حد کو وہ پہنچ رہا ہے، تو پانی تو نہیں آتا، اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہ اس کے کائے کا دھوکہ تھا، بولو نگاہوں کا دھوکہ تھا۔ جو پانی نہیں اس کو پانی سمجھ رہا تھا، جو حقیقت نہیں اس کو حقیقت سمجھ رہا تھا، ریتی کے ڈھیر کو وہ پانی سمجھ رہا تھا، اس لیے وہاں تک چلا گیا حتیٰ کہ مر گیا۔ کہتے ہیں ایسا ہی فیشن پرست لوگ، خواہشات میں مبتلا لوگ، اپنے نفس کی غلامی کرنے والے لوگ ایسے نئے نئے نقشوں کو دیکھ کر بڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے خود ہی مر جائیں گے، ان کی خواہشات پوری نہیں ہونے والی۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جیسا بتایا وہ طریقہ ویسا اپنانا، آپ نے جس وقت جو جیسا کر کے بتایا وہ کام اپنے زندگی میں ویسا کرتے رہنا، اسی کا نام سنت ہے۔ آپ نے جیسا پہنے ویسا پہنو، جیسا کھاتے تھے ویسے کھاؤ، جیسے رہتے تھے ویسے رہو۔ زندگی گزارنے میں اس سے اچھا نقشہ، اس سے اچھا طریقہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے،
ترقی کتنی ہی ہو جائے، قیامت آ جائے گی، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا طریقہ اب قیامت تک پیارے آقا سے اچھا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، یہ یقین مضبوطی سے ہمارے اندر جم جائے۔ اپنی اصلاح کی فکر سے مراد یہ ہے اللہ پر وہ ایمان کامل بنے اور زندگی گزارنے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنے آ جائیں، اور اس میں ہم اپنی انفرادی محنت کرتے رہیں، اپنی اصلاحی فکر، اپنی ذاتی فکر، ذاتی جماؤ۔ اب اور یہاں سے آگے بہت کچھ نئے نئے طریقے آتے رہیں گے، بہت ہوتا رہے گا، لیکن اس کی مثال وہی ہوگی کہ یہ پیاسا پانی کے مارے دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتے دوڑتے موت تو آئی لیکن پانی اس کے پاس نہیں آیا۔ یہ فیشنوں میں چلتا رہے گا، بالآخر خواہشات کا غلام بن کے مرے گا، خواہشات پوری نہیں ہونے والی۔ بڑے بڑے فیشن پرستوں کو اسی طرح دیکھا گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بھائیوں، روحانی مجالس میں بیٹھیں، اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، اپنی بھرپور اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ جہاں موقع ملے کوئی اللہ والے آئیں، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ایسی صحبتوں سے فائدہ اٹھانا، گھنٹوں ان کی خدمتوں میں رہنا، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ موجودہ سفر میں ابھی اللہ کی مہربانی سے اور آپ لوگوں کی یہ ساری دعائیں، توجہات کی برکت سے اللہ نے سفر کروایا، تو عمرے کے اس سفر میں ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، اور بہت خاص بات، وہ مجھے اس سے بہت احساس ہوتا رہا۔ یعنی حرم میں جائیں تو کیسے رہنا چاہیے، وہی بات مجھے یہ اس مجلس کی بھی یاد آتی رہی۔ لوگ اپنے، کہا جاتا ہے اہل اللہ کے ارد گرد گھومو، بیٹھو، ان سے استفادہ کرو۔ اصل میں یہ بات مجھے وہاں سمجھ میں آئی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بار 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 ہوتا ہے ایسا، آپ مدینہ طیبہ میں جائیں تو مدینہ طیبہ کی حاضری میں اہم عمل ہے، آپ پیارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں اور سلام پیش کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ سلام کرنا چاہیے۔ اب وہاں ایک تو رش ہوتا ہے، دوسرے انتظامی امور کے خاطر انہوں نے بھی کافی گھوم کے جانے کے لیے، سلام پیش کرنے کو بھی کافی گھوم کے جانا پڑتا ہے۔ ابھی فی الحال کے حالات میں ایسی کبھی ترتیب و لمبی بنا ڈالتے ہیں تاکہ وہاں رش زیادہ نہ ہو۔ تو عقیدت مند، صحیح محبت رکھنے والے، واقعی اپنے دل میں ایک امنگ پیدا کرنے والے کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا، کہ میرے آقا کے روضے پر بار بار حاضر ہوتا رہوں، سلام پیش کرتا رہوں۔ تو عقیدت مند، حقیقی عظمت محبت رکھنے والے کتنی مشکلات پیش آئے جایا کرتے ہیں، ایک بار نہیں، دن میں سے 5 مرتبہ جا کر سلام پیش کرتے ہیں، چاہے کتنی دشواری پیش آئے۔ کیوں؟ تو بھائیوں، اس کی مثال آپ ایسے سمجھے، آپ نے بارہا یہ بات پر غور کیا، ہر اولاد چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں بچے آئیں، کہیں سے آپ سفر سے آتے ہیں، کہیں سے آتے ہیں، تو میرے اولاد میرے نگاہوں کے سامنے رہیں۔ بولو، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اچھا، ہر اولاد چاہتی ہے۔ میں زمانے کے بعد آیا ماں باپ کی خدمت میں، تو میں
اپنے ماں باپ کی نگرانی میں رہوں، قریب قریب رہوں، ان کی اس پر توجہ ہوتی ہے، ماں باپ کے دھیان ہوتا ہے، میری اولاد ہے، بات چیت کے موقع ملتے ہیں، زیادہ بیٹھنا ہو جاتا ہے، تو اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ توجہ ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بچہ دور سے آئے لیکن دور دور ادھر ادھر گھومتا پھرے تو ماں باپ کہتے ہیں اس کو ہی ہماری نہیں پڑی تو ہم کو کیا پڑی ہے اس کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے ساتھیوں میں مذاکرے میں یہ بات وہاں کرتا رہا کہ دیکھو آپ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ماں باپ ہو سکتے ہیں، اور ان کی توجہات سے بڑھ کر اور کس کی توجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ایسے لاکھوں ماں باپ پیارے آقا کے محبت پر قربان ہیں۔ آپ جب بار بار جائیں گے تو آپ کا اور پیارے آقا کا آمنا سامنا ہوگا، نہیں سمجھ رہے آپ؟ سلام پیش کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آمنا سامنا ہوگا۔ تو پھر جب بار بار ہوتا رہے گا تو آقا کہیں گے دیکھو کہیں بھی جاتا ہے لیکن گھوم پھر کر یہیں آتا ہے، تو آقا کی کتنی توجہ ہوگی اس پر۔ توجہات میں رہو، اسے کہتے ہیں توجہات میں رہو۔ اللہ ہم سب کے ایسے بار بار قسمت بنا لے۔ میں تو سچی آج آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے گھر میں مجھے وہ عشق محبت اور مدینہ طیبہ کی حاضری تو ابھی پہلی بار سمجھ میں آئی ہے۔ کسے کہتے ہیں توجہات اور کسے کہتے ہیں جانا اور وہاں رہنا، بار بار پلٹ پلٹ کر وہاں پر جانا اور پھر روضے پر سلام پیش کرنا، اور دل میں یہی توجہ کہ بس جتنی مرتبہ سلام پیش کر رہے ہیں ایک مرتبہ بس جواب مل جائے، جیسے ماں باپ بولتے ہیں آ بیٹا آ۔ آقا ایسا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ مدینہ طیبہ میں گئے تو روضے کیا تھا، روضے مقدسہ کے اطراف میں بس بے چین گھومتا پھرتا رہے، قریب قریب بیٹھتا رہے وہاں جدھر سے موقع ملے، اور مکۃ المکرمہ میں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی جہاں روزانہ 120 رحمتیں برس رہی، تو یہ کیا اے سی کے ہوٹلوں میں جا کر سونے والوں پر برسے گی؟ نماز قضا کرنے والوں پر؟ ظاہر ہے یہ تو انہی کا حصہ ہے۔ چاہیں آج کہا جا رہا ہو کہ بغیر احرام کے تم مطاف میں نہیں آتے ہیں، تو یہ پاگل بن جائے کہ اللہ میں تو عاشق زار بن کر اتنے زمانے سے آیا ہوں، پھر یہاں نہیں تو اور کیا ہے، احرام تو احرام، جب تک سنبھالنے کا حکم ہے سنبھالیں گے، لیکن اللہ رحمت یہاں برس رہی ہے، اور اگر اے سی میں آرام کر رہا ہوں تو پھر اس سے اچھا تو بھیڑ میں رہتا۔ آپ بات سمجھے؟ مجھے یہ بات اللہ نے بہت دل میں کھولی ہے۔ توجہات کسے کہتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اس پر۔ یہاں پر بیت اللہ میں جلال الہی کے ماتحتی میں رہے، مدینہ طیبہ میں جمال محبوب کے ماتحتی میں رہے، اور وہاں پر بس اپنا سفر پورا کرتا رہے۔ واقعی یہ عاشقوں کا کمال ہوتا ہے، یہ عاشقوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر توجہ کرنے والے جو توجہ کرتے ہیں وہ حصہ اپنے کو گناہ گار آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہ تو وہ انداز وہاں پر وہی لوگ سمجھتے ہیں پاگلوں کی طرح، کوئی کسی کو دھکا دے رہا ہے، ہکال رہا ہے، ڈھکیل رہا ہے، کوئی اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنا ایک کام کرتا رہتا ہے۔ یہی کیفیت ایک عاشق کی ہونی چاہیے۔ بیت اللہ میں اور بیت الرسول میں، اور
اب ظاہر ہے ہمارے دیار میں ہم تو ترستے رہتے ہیں، اب ترستے رہے، کتنا ہی ترستے رہے، کیا حاصل؟ لیکن اس کا ایک ذرہ اور حصہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ایسے حال میں یہاں یہ عشق و محبت اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے سیکھ سکتے ہیں، اللہ رسول سے کیسے عشق و محبت کرنا چاہیے، یہاں رہ کر سیکھ سکتے ہیں، وہ کیفیات یہاں بن سکتی ہیں۔ ورنہ جن کو یہاں اہل اللہ کے ساتھ رہنے نہ آئے، جن کو اللہ والوں کے ساتھ اہل اللہ کے ساتھ رہنے نہ آئے، تو اس کو اللہ رسول کے ساتھ رہنا کیا آئے گا؟ اہل اللہ والوں کے ساتھ ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان کے صحبتوں میں رہنے سے انسان کی گرہیں کھلتی ہے، نورانیتیں پیدا ہوتی ہے، انوار برکات لینے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین جو بڑے بڑے مجاہدات کراتے ہیں اس کے پیچھے یہی راز ہوتا ہے۔ تو ہم تو بھائیوں گھنٹہ بھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، اور بات بھی ایسی ہے، آپ دیکھو جو عاشق زار ہوتا ہے تو وہ چلنے سے تھکتا نہیں، اور قرب میں بیٹھنے سے بھی تھکتا نہیں۔ جو عاشق زار نہیں ہوتا ہے اسے زمین ایسے اٹھا کے پھینکتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کیا، میں قید و بند کی طرح یہاں آ کر بیٹھ گیا، یہ کیا کرنا ہے، تجھے کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں میرے دل میں بڑا خیال رہا، الحزب الاعظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی بڑی مقبول کتاب، میں نے قاری معاذ سے وہاں کہا کہ وہ کتاب آج میرے پاس دو، مجھے جوار رحمت میں بیٹھنا ہے، اور پھر پورا بیٹھ کر۔ تو اب اگر آپ جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے 11:30 بجے کے بعد، وہاں عام طور پر 11:45 بجے اذان ہو جاتی ہے جمعہ کی، ہمارے لحاظ سے وہ اذان یعنی ہم جس پر عمل کرتے ہیں وہ صحیح نہیں وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت سنت بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وقت ہوتا ہے 12 بجنے کے بعد، چونکہ جمعہ کی جماعت بھی 12:10 سوا 12 بجے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پر عام طور پر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے کتنے جلدی جانا پڑے گا۔ اگر 12 بجے جماعت ہے تو اپن یہ بولیں گے 11 بجے 10 بجے، آپ اگر 10 بجے بھی گئے تو آپ پھر وہاں قرب میں جگہ نہیں مل سکتی ہے، بعد میں دور میں تو کوئی بھی بیٹھے، قریب بیٹھنا ہے آپ کو تو آپ کو 9 بجے سے تیاری کرنی ہے، 9 سے 9:30 بہت ہو گئے آپ کے لیے، اب آپ کو 9:30 سے 1:30 بجے تک کا وقت فارغ کرنا ہے۔ عاشق زار جو ہوتے ہیں بس کوئی حرج نہیں ہے، 9 بجے سے بیٹھیں گے، طہارت کے سارے تقاضوں کو دبا کے بیٹھیں گے، لیکن بیٹھیں گے کیوں بیٹھیں گے؟ اس لیے کہ میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہوں، تو آج یہاں پر آپ نے 80 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، تو آپ کا 80 مرتبہ پڑھا ہوا درود پاک فرشتے آئے تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جب پڑھ رہے تھے تو آپ کا نام انہوں نے لکھ کر لے لیے فرشتوں نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے فرشتے ہیں وہ سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی پیارے نبی کا امتی درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور کتنی مرتبہ پڑھا ہے اس کی تعداد لکھتے ہیں، اور فرشتے جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں نے اتنی مرتبہ درود پاک کا تحفہ آپ کے خدمت میں بھیجا ہے، قبول فرما لیجیے۔ ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے وہ فہرست چلے گئی، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ یہاں جب بھی جو جتنی مرتبہ پڑھے، اب خوش نصیب کا کام یہ ہے کہ جب میرا پارسل اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہا ہے تو آدمی اگر کسی کو
پیسے ہی بھیجنا ہے تو 100 روپے بھی پیسے ہیں، 1000 بھی پیسے ہیں، لاکھ بھی پیسے ہیں، لیکن بولو جس کے پاس بھیجے گئے ہیں 100 میں، 10,000 میں، لاکھ میں، خوشی کتنے پیسوں میں ہوگی اس کو؟ سب بولو بھائی، ظاہر ہے جو جتنے زیادہ ہوں گے اس میں خوشی ہوگی کہ لاکھ روپے بھیجیں۔ ایسے ہی آپ نے بھی اگر 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 10,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بولو پیارے آقا کتنے ہزار مجھ سے زیادہ خوش ہوں گے؟ 10,000 سے۔ اب 10,000 کا تحفہ بھیجتے رہیے۔ ایک تو یہ، لیکن میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جوار میں بیٹھ کر، پڑوس میں بیٹھ کر ہزاروں مرتبہ درود پاک اس ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اب میں پڑھ رہا ہوں تو درمیان سے فرشتے کا واسطہ اٹھ گیا، میں پڑھ رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس کانوں سے میرا پڑھا ہوا سن رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد میں بیٹھ کر جو پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے لا کر پہنچاتے ہیں، اور جو یہاں آ کر پڑھتا ہے اس کو میں خود ہی سن لیتا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر، کیا قسمت ہے اللہ، ہم فقیروں کو ایسے پر عطا فرما دیں کہ ہم بار بار کیا وہیں جا کے بسیرا کر لیں کہ ہم پڑھ رہے ہوں اور آقا، قسمت کی بات ہے۔ اللہ سب کی قسمت بنا دے پروردگار، وہ ما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بھائی۔ ہم بھی اپنی قسمت بنائیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور یہ بات بھی سوچو، سنو دوستو بیٹھے ہوئے ہمارے تمام سالکین، وہاں آدمی پیسوں سے نہیں جاتا ہے، اگر پیسوں سے جاتا تو آپ کے ملک کے کروڑوں لوگ جو ارب پتی ہے وہ بغیر وہاں گئے کہ مرے نہیں ہوتے۔ کروڑوں لوگ جو ارب پتی تھے وہ تو سچی طلب، تڑپ، کڑن، فکر رکھنے والا، وقت کا سب سے بڑا فقیر ہے۔ اللہ اس کے لیے ایسے پروں کا انتظام کر دیتے ہیں کہ ہوائی جہاز بھی اتنا جلدی نہیں پہنچتا ہے، اتنا جلدی اللہ اسے پہنچاتے ہیں۔ لیکن وہ جوش و خروش، وہ محبت، وہ عظمت، وہ اس کے دل میں وہ کیفیتیں ہوں کہ میرے آقا کے دیار میں اللہ مجھے بلا لے، اور پھر اپنا جذبہ صحیح ہو۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے کے بعد، یہ کیفیات طاری ہوتی ہے، وہ نورانیتیں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، اور وہ کیفیتوں کا ایک سیلاب امنڈ پڑتا ہے بندوں پر جب بندہ صحیح معنی میں اس طرح کی فکریں کرتا ہے۔ تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائیوں، ہم جتنا ہو سکے اہل اللہ سے قریب رہو، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھو، اپنی ضرورت سمجھو۔ یہاں اگر ہم یہ عمل کرتے رہیں گے، اس کی برکتوں سے اللہ وہاں اپنا قرب نصیب فرمائے گا، اپنا قرب نصیب فرمائے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ سنتوں کا متبع ہو، دین شریعت کا پابند ہو، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والا ہو، اور وہ بھی کسی بڑے اللہ والوں سے ان کا تعلق اور نسبت ہو، تو ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھا جائے۔ الحمدللہ ہمارے شہر بیڑ میں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی یہ مجلس چلتی ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہنے کا اللہ نے موقع تو دیا، لیکن ہم گناہگار، سراپا تقصیر، سیاہکار پہلے سے سمجھتے اور ہے ہی، لیکن بعض بندوں کا حسن ظن اور کچھ اہل اللہ کا حسن ظن اللہ اس کی لاج رکھے پروردگار۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہی جملے کہے، اللہ جو کچھ آپ کے نیک بندوں نے لاج رکھی ہے اور اعتماد کیا ہے، اللہ اب آپ اسی کی لاج رکھ لیجئے اور ہم کو نبھا لے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ کون اس قابل ہے؟ میں نے آپ سب کے لیے باضابطہ ایک طواف کیا ہے، الحمدللہ
اور ایک ایک کے حق میں نے اللہ سے کہا میرے تمام شرکائے مجلس جو اپنی دل میں مراد رکھتے ہیں خدایا وہ اپنے گھروں پہ ہے، لیکن آپ یہیں سے ان کی مرادیں پوری فرما دیجیے۔ ہر ایک کے حق میں نے کہا ہے اللہ کے دربار میں، بعد اب تک پورا طواف کر کے، محض ایک طوافی مجلس کے لیے کیا، اور اللہ سے یہی کہتا رہا کہ یہ بڑی محبت میں اللہ آتے ہیں، اور مجھے تو اللہ میں تو گناہگار ہوں، انہوں نے اپنا اعتماد کر لیا ہے، اور اللہ آپ کے نیک بندوں نے اپنی نسبت کے بارے میں اعتماد کر لیا ہے، تو اللہ اسی کی لاج رکھ لیجئے بس، ورنہ اپن تو سراپا تقصیر ہے کیا اور کس کام کے ہے، بس یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ پروردگار ہمیں نبھا رہا ہے۔ اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اہل اللہ کی صحبتوں کو لازم، جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، ممکن ہے آپ کے بار بار جڑنے کی برکت سے اپن تو نقل اتار رہے ہیں، اللہ اسے حقیقت میں تبدیل فرما دے گا انشاءاللہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ورنہ وقت تو بھائیوں کہیں بھی گزرتا ہے، اگر تھوڑا سا وقت اچھی نسبت پر گزرے تو امید ہے اللہ کوئی اچھے انقلابات ہمارے زندگی میں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہر جمعہ کو یہ مجلس عصر سے مغرب تک ہوتی ہے، سب اہتمام کے ساتھ پہنچنے کی فکر کریں، عصر کی نماز ہی یہاں پر پڑھیں، پھر اس میں دعا میں پورے معمولات میں شامل رہے، یہ بہت ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ محض اپنے فضل سے ساری ہدایات پر سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔